اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ چند روز سے آپ کی خدمت میں اللہ کی مدد، اللہ کی کمک و نصرت سے جناب زینب عالی مقام اور آپ کے جہاد اور آپ کے سفر کوفہ و شام کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں، اور اسی آیہ کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا کہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا۔ اور بے شک امام حسین علیہ السلام اور آپ کی بہن جناب زینب عالی مقام نے اس آیت کے، یوں کہوں کہ اگر اس آیت کے مصداق ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے جہاد کیا جو جہاد کا حق ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اٹھے جو بھائی بہن بہر حفظ دین کریم، اٹھے جو بھائی بہن بہر حفظ دین کریم، رہے عمل میں فرائض کو کر لیا تقسیم، کیا اخی نے جو سر دے کے کار ذبح عظیم، وفا کے پھولوں کی پھیلی بہن کے دم سے نسیم، عدو کا دل جو نہ خطبوں سے ان کے ہل جاتا، عدو کا دل جو نہ خطبوں سے ان کے ہل جاتا، شہادتوں کو بغاوت خطاب مل جاتا، شہادتوں کو بغاوت خطاب مل جاتا۔ اور حسین صبر کا آغاز ہیں تو یہ انجام، حسین دین نبی کی ہے بقا اور یہ دوام، حسین امام اور یہ تکمیل مدعائے امام، حسین فاتح کرب و بلا یہ فاتح شام، انہوں نے قصر رعونت جلا کے خاک کیا، یزیدیت کا کلیجہ انہوں نے چاک کیا۔ بے شک دونوں بھائی بہن نے مل کر کربلا کے میدان میں اور پھر جناب زینب نے شام و کوفہ کے بازار میں اور دربار ابن زیاد اور دربار یزید میں جو کارنامہ انجام دیا اس کو تا قیام قیامت نہیں بھولا جا سکتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم اسی سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں اور آج یہ اس گفتگو کی آخری کڑی ہے، آخری حصہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات کہی کہ میں نے چند نکتے اور چند باتیں جناب زینب کے کردار کی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ بس یہی فضائل ہیں اور یہی نکات ہیں جو جناب زینب کے کردار کے موجود ہیں، نہ جانے کتنی اور چیزیں ہیں جو ابھی بھی طلب کرتی ہیں کہ ان پر روشنی ڈالی جائے، ان کے اوپر گفتگو کی جائے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جناب زینب کا کردار ایسا ہے کہ ذاکرین اس پر ذکر کرتے رہیں گے، علماء اس پر مستقل کھوج کرتے رہیں گے اور اس کردار کو سامنے لاتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں اگر یہ کہا جائے، میں یہ یعنی کہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میری کوئی مقام نہیں کہ میں اتنی بڑی بات کہوں، لیکن پھر بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کربلا کے فاتح امام حسین اور آپ کا لشکر ہے، اور کوفے اور شام کو فتح کرنے والی ہستی جناب زینب کبریٰ اور اہل بیت اطہار ہیں۔ آپ نے مل کر اپنے بھتیجے چوتھے امام کے ساتھ اور دیگر مخدرات عصمت کے ساتھ مل کر کوفے اور شام کے بازار و دربار کو فتح کر لیا۔ جہاں فتح کے نگاڑے بج رہے تھے، جہاں خوشیاں منائی جا رہی تھیں، جہاں عید منائی جا رہی تھی،
اسی شام کو ماتم کا دے حسین بنا دیا۔ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ سفر جو کوفے اور شام کے بازاروں کوچوں سے گزر کر ہوا، اس سفر میں جناب زینب نے جو عظیم کارنامہ انجام دیا، آپ نے صرف یہ نہیں بتایا کہ امام حسین پیاسے تھے، صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ بھوکے تھے، صرف یہ نہیں بتایا کہ آپ نواسے رسول تھے، یہ سب تو آپ نے واضح کیا، یہ سب تو آپ نے ظاہر کیا اور بتایا کوفے اور شام کے بازار میں۔ لیکن جو اہم ترین بات جناب زینب نے کی وہ یہ کہ جناب امام حسین کی حقانیت کو، کہ وہ حق پر تھے، وہ سچائی پر تھے، وہ صحیح تھے، یہ عظمت ہے جناب زینب کی۔ آپ دیکھیں دنیا میں نہ جانے کتنے واقعات اور حادثات ہوتے ہیں، انسان سنتا ہے اور اکثر اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی کا بیٹا ختم ہو گیا، خدا نخواستہ کسی کے باپ اس دنیا سے گزر گیا، یا کسی کے ساتھ کچھ برا ہو گیا، ہمارے دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ فطرت دی ہے کہ جو انسان ہے وہ دوسرے کی تکلیف سے تکلیف محسوس کرے گا، مگر آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین کے غم کو جو آفاقیت حاصل ہے، انسان ایک بار روتا ہے کسی غم پر، 2 بار روتا ہے، 3 بار روتا ہے، اس کے بعد پھر اس غم میں وہ تاثیر باقی نہیں رہ جاتی۔ لیکن امام حسین کا غم وہ ہے کہ ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے جاری، ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے جاری، میری آنکھوں میں گویا عابدے بیمار بیٹھے ہیں۔ کہ نام حسین آتا ہے اور دل بے قرار ہوتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب زینب نے آپ کی حقانیت کو واضح کیا، آپ کی مظلومیت کو واضح کیا، آپ کی شجاعت، یعنی اپنے واضح کر دیا کہ ہم خوفزدہ نہیں تھے، میرا بھائی خوفزدہ نہیں تھا، میرا بھائی ڈرا ہوا نہیں تھا، بلکہ اس نے پوری طرح سے مقابلہ کیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت تھی، قلت تھی ساتھیوں کی اور دوستوں کی اور مددگاروں کی، لیکن اس کے باوجود وہ جس راستے پر چلا، وہ جس راستے پر آگے بڑھا، وہ حق کا راستہ تھا، وہ سچائی کا راستہ تھا اور صداقت کا راستہ تھا، اور یہ بات جناب زینب نے تا قیام قیامت واضح کر دی۔ دشمن کی طرف سے یہ پوری کوشش رہی کہ کس طرح سے امام حسین کے مقصد کو، امام حسین کے نام کو اور امام حسین کی کوشش کو کے اوپر دھول کی چادر چڑھا دی جائے، اس کو اندھیروں میں کر دیا جائے، قبر میں دفن کر دیا جائے، مگر جناب زینب نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ نہ جناب زینب خود بھولی اور نہ کسی کو بھولنے دیا، امام حسین کی حقانیت کو دنیا کے سامنے واضح کر دیا۔ کوفے کے حالات ہم نے سنے، کوفے کے بازار میں جو آپ کے ساتھ سلوک ہوا، ابن زیاد کے دربار میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شام کے بازار میں کس طریقے سے بازار کو سجایا گیا، سنوارا گیا، لوگ کس طرح سے خوشیاں منا رہے تھے، عام طور سے اور پتھروں کی بارش کی جا رہی تھی اہل حرم کے اوپر، کوٹھوں سے عورتیں چڑھی ہوئی پتھر پھینک رہی تھیں، آگ پھینک رہی تھیں، کتنا حوصلہ شکن، کتنا تکلیف دینے والا ماحول۔ لوگ عید منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمیں مارا گیا، ہمیں قتل کیا گیا، ہمیں لوٹا گیا، لیکن جناب زینب کا کردار، یعنی کیونکہ آج یہ اختتامی مجلس ہے اس لیے میں سمیٹ کے بات کو بیان کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کے کردار سے ایک بہت بڑی بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ آپ نے توحید اور خدا کے اوپر جو آپ کا یقین تھا اس کو بہترین انداز میں دنیا کے سامنے واضح کر دیا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات کہہ چکی ہوں کہ انسان جب بے انتہا خوشی کا شکار ہوتا ہے یا بے انتہا غم کا شکار ہوتا ہے تو اکثر وہ خدا کو بھول جاتا ہے، لیکن جناب زینب نے کسی مقام پر خدا کو نہیں بھلایا، خدا کو یاد رکھا۔ انتہائی صبر کا مظاہرہ، آنکھوں سے آنسو کا نکلنا بے صبری نہیں ہے۔ جناب زینب بے حس نہیں تھی، معاذ اللہ ایسا نہیں کہ آپ کو احساس نہ ہو اپنے بھائی کا، بالکل آپ کو احساس تھا، آپ تکلیف میں تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے کردار سے ایک بہت بڑی چیز جو واضح ہوتی ہے وہ قربانی اور ایثار کا جذبہ ہے۔ آپ نے جس طرح سے امام حسین، صرف امام حسین اپنے بھائی پر نہیں قربان کیا، امام حسین آپ کے بھائی تھے، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو
اور خود اپنی قربانی اور جو آپ نے جہاد کیا وہ امام برحق کے لیے تھا، اللہ کے نمائندہ برحق کے لیے یہ قربانی آپ نے دی۔ پورے آپ سفر میں آپ دیکھ لیں، میں نے کسی جگہ بھی ضعیف سے ضعیف روایت نہیں دیکھی، میں نے کسی ذاکر سے نہیں سنا کبھی کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ جناب زینب کے زبان پر یہ جملہ آیا ہو کہ ہائے میں پیاسی ہوں، ہائے میں بھوکی ہوں۔ کہیں پر آپ نے اپنی بھوک اور پیاس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ نے کیا کہا کہ ہائے میرا ماجایا پیاسا ہے، میرا بھائی حسین پیاسا شہید کر دیا گیا، میرا بھائی بھوکا تھا اور اسے شہید کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ کربلا، مدینہ ہو چاہے مکہ ہو چاہے کربلا چاہے کوفہ چاہے شام، آپ جہاں بھی دیکھ لیں عظمت جناب زینب آپ کو نظر آئے گی کہ جناب زینب کی شجاعت، آپ کی جرت اور آپ کی ہمت دکھائی دے گی۔ شام کے بازار میں بھی کسی کی جرت و ہمت نہیں کہ آپ کے ساتھ گستاخی کر سکے، پتھر مار لیں، آگ برسا لیں، لیکن اس کے باوجود چہرے کی جلالت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں، یہ کوئی عام عورت نہیں، انتہائی غم زدہ، لیکن اس کے باوجود آپ کے ہوش و حواس آپ کے قابو میں۔ آپ دیکھیں آپ کے علم کا اندازہ ہوا، معرفت خدا اور علم کا اندازہ آپ کے خطبوں سے، آپ کی گفتگو سے جو آپ نے لوگوں سے کی، چاہے وہ شام میں ہو چاہے وہ کوفے میں ہو، اس سے آپ کے علم کا اندازہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب آپ بولیں تو آپ کی فصاحت و بلاغت کا پتہ چلا۔ جب انسان گفتگو کرتا ہے، جب انسان بولتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس جگہ پر ہے، کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ اور آپ نے امام وقت کے ساتھ وفاداری کی۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں لایا گیا، اس سے پہلے آج چونکہ مجھے آج اپنی بات کا اختتام کرنا ہے، اس لیے میں یہ گفتگو بھی کس طرح سے آپ یزید کے دربار میں آئیں اور اس کے بعد زندان شام میں آپ کو لے جایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ جب یزید کے دربار میں لایا گیا تو یزید شراب نوشی کر رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے جو کلمات کہے وہ اس کے کفر کا اظہار کرتے تھے۔ اس نے کہا میرے بدر والے زندہ ہوتے تو مجھے شاباشی دیتے کہ تم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھکوسلا تھا، نہ کوئی وحی آئی، یہ حکومت حاصل کرنے کا بنی ہاشم کا طریقہ تھا۔ یعنی اس نے صاف صاف وحی کا، قرآن کا اور رسول کا انکار کر دیا۔ اب اس سے بڑھ کر کفر کا کیا اقرار کرتا وہ اپنے۔ اور جناب زینب عالی مقام وہاں موجود ہیں، آپ کنیزوں کے جھرمٹ میں ہیں، آپ چاہتی نہیں کہ آپ کو مخاطب کیا جائے، لیکن عظمت اور جلالت جناب زینب کسی سے کیسے چھپ سکتی ہے؟ جب اس نے جناب زینب کو مخاطب کیا اور اس کے بعد ان سے گفتگو، جناب زینب نے بہت عظیم خطبہ یہاں پر بھی پیش کیا ہے، جس کے میں ایک چھوٹا سا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ جس سے جناب زینب کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی، آپ کے اندر ہمت ہے، کتنی آپ کے اندر جرت ہے۔ یعنی آپ اب تو کوفے کے بازار سے بھی ہو کے آ چکی ہیں، کوفے میں آپ قید ہو چکی، ابن زیاد کے دربار میں جا چکی، اتنا حوصلہ شکن ماحول۔ اور جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، تو آپ فضائل اہل بیت سننا چاہتے ہیں، آپ مصائب اہل بیت سننا چاہتے ہیں، تو جو بھی بیان کرے گا آپ اس کو سنیں گے۔ لیکن جب جناب زینب نے گفتگو کی تو لوگ ان کا یعنی کہ وہ خوش نہیں تھا، وہ متاثر نہیں تھا، کہ وہ چاہتا نہیں تھا کہ جناب زینب گفتگو کریں، لیکن آپ نے اس طرح سے گفتگو کی کہ اس کی شکست کو اظہار کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ جناب زینب فرماتی ہیں سب تعریفیں اس خدا کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو اس کے رسول اور ان کی اہل بیت پر۔ خدا کا ارشاد برحق ہے کہ ان لوگوں کا انجام جو برا کام کرتے ہیں یا ہوا و ہوس کا شکار ہوتے، خدا کی آیات کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ تمسخر کیا۔ اے یزید، اس بات سے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور ہمیں قیدیوں کی طرح ہکایا جا رہا ہے، یہ گمان کر لیا کہ ہم خدا کی نظر میں بھی ذلیل
اور تو عزیز و جلیل ہے. یعنی جناب زینب نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ تم نے ہمارے گھر والوں کو مار دیا، ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، ہمیں قیدی بنا لیا، سب کچھ کیا، تو کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ جو تو نے کیا ہے تو ہمیں اللہ کی نگاہ میں بھی ہم ذلیل ہو گئے اور تو بہت عظیم اور بلند ہو گیا. تو نے دیکھا کہ آج دنیا تجھے حاصل ہے اور تمام اسباب مجتمع ہیں اور ہماری سلطنت تیرے قبضے اور اقدار میں ہے، اس لیے تو ناک چڑھا کر اترا رہا ہے اور مسرور و شاد کام ہو رہا ہے. ٹھہر جا، جلدی نہ کر. کیا تو خدا کا یہ فرمان بھول گیا کہ کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو جو ڈھیل دے رکھی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے. ہم تو محض اس لیے ان کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ دل کھول کر گناہ زیادہ کر لیں. ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب موجود ہے. اور اس کے بعد ایک عظیم بات آپ نے فرمائی، اے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، یبن الطلقاء کہہ کر مخاطب کیا. میرے پاس تاریخ بیان کرنے کا موقع نہیں کیونکہ بہت مختصر سا وقت ہے. آپ بالکل اس کے بارے میں ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا کہ یبن الطلقاء کیوں کہا اور اس کا کیا مطلب ہے اور کس طرح سے جناب زینب نے اس کو یزید کو، اور آپ دیکھیں کیا بے خوف انداز میں جناب زینب نے بیان کیا. اور دوسرے جو اس دربار میں ایک خاص چیز ہوئی، آپ دیکھیں کہ ہر جگہ جو رپورٹنگ کی جاتی ہے اس میں اکثر کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے فضائل کو بہت بیان کیا جائے اور دوسروں کے فضائل کو گھٹا کر یا فضائل کو کم کر کے بتایا جائے. یزید کے دربار میں بھی کچھ ایسی ہی کوشش کی گئی تاکہ امام حسین اور ان کی عظمت اور ان کے ساتھیوں اور ان کی عظمت کو گھٹایا جا سکے. ایک ملعون تھا کہ جس سے جب رپورٹ مانگی گئی کہ کربلا میں کیا ہوا ہمیں بیان کرو، ظاہر سی بات ہے اسی طرح لوگوں تک بات پہنچی بھی، تو کربلا کی مسخ شدہ اس نے رپورٹ پیش کرنے کی کوشش کی. اس نے حسینی فوج کے جو عدیم النظیر کارنامے تھے جس کی نظیر نہیں ملتی ہے، اور اس نے یزید کی فوج کی من گھڑت جو کہا جائے بہادری تھی اس کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے امیر حسین اپنے خاندان کے 18 لوگوں کے ساتھ اور اپنے اصحاب کے ساتھ کربلا پہنچے. ان سے کہا گیا کہ 2 باتوں میں سے ایک بات مان لو، یا تو غیر مشروط یعنی بغیر کسی شرط کے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر لو تاکہ ابن زیاد کے تمہیں حوالے کر دیا جائے، یا پھر جنگ و جدال کے لیے تیار ہو جاؤ. انہوں نے جنگ کو اختیار کیا. پھر کیا تھا، ہم ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان پر حملہ کیا، اور جس طرح سے بعض کبوتروں پہ حملہ کرتا ہے اس طرح سے ہم نے ان پر حملہ کیا اور وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے مگر کوئی جائے پناہ نہیں ملتی تھی. بس اتنی دیر لگی انہیں ختم کرنے میں جتنی ذبح کرنے میں لگتی ہے، جتنی دیر میں کوئی دوپہر کو لیٹ کر سوتا ہے اور اس کو جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں ہم نے حسین کے لشکر کو ختم کر دیا. اور اس وقت یزید جو تھا وہ انتہائی خوش تھا، شطرنج کھیل رہا تھا اور شراب نوشی کر رہا تھا. اور اس وقت اس نے کہا کہ اے کاش میرے بدر والے بزرگ آج موجود ہوتے جنہوں نے اس جنگ میں نیزوں کے لگنے سے یعنی کیا ہوتے تو خوش ہوتے اور مجھے شاباشی دیتے کہ تم نے کیا عظیم کام انجام دیا. اب یہ وہ رپورٹ پیش کر رہا ہے کہ جناب زینب مخاطب کرتی ہیں اس کو اور آپ فرماتی ہیں کہ اے یزید اس سے کہہ کہ وہ کتاب وہ رجسٹر منگوائے جس میں تیرے سپاہیوں کے نام موجود تھے، اور دیکھ کتنوں کے نام موجود ہیں اور کتنوں کے نام کاٹ دیے گئے ہیں. پھر تجھے معلوم ہوگا کہ باز کون تھا اور کبوتر کون تھا. یعنی یہ دلیرانہ انداز میں، یعنی جناب زینب نے کربلا کی جو مس رپورٹنگ ہو رہی تھی، جو کوشش کی جا رہی تھی کہ کربلا کو مسخ کر کے پیش کیا جائے، جناب زینب نے اس کو مسخ نہیں ہونے دیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جناب زینب کا ہی کردار تھا. جناب زینب کے ہم نے خطبہ دیکھا، اس کے علاوہ بازار شام میں اور دیگر مواقع پر جو آپ نے وہ خطبات دیے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کو زندان شام میں قید تو کر دیا گیا لیکن زیادہ دن قید میں رکھا نہیں جا سکا. یزید کے دربار میں آپ پیش ہوئی، اس کے بعد یہ خانوادہ ایک بے انتہا تکلیف دہ حالات سے گزرا. شام کا قید خانہ کہ جب
چوتھے امام سے پوچھا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ مشکلات کہاں پہ گزری، تو آپ کہتے تھے الشام الشام الشام، 3 مرتبہ ہاتھ کو بلند کر کے کہتے تھے۔ تو کوئی ایک اذیت آپ تصور کیجئے کہ نہیں تھی، نہ جانے کتنی اذیتیں جناب امام حسین کے اہل حرم پر شام میں گزر گئیں۔ قید خانہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ جہاں پر اوس تھی، دھوپ تھی، رات کا اندھیرا تھا، یعنی ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنی تکلیفیں اس میں موجود تھیں۔ لیکن ایک وہ وقت آیا کہ یزید کو اپنی حرکت پر پشیمان ہونا پڑا۔ اور آپ دیکھیں کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی یزید تو کربلا کے میدان میں موجود نہ تھا، اس نے پورا الزام ابن زیاد کے سر پہ ڈال دیا کہ بھئی یہ تو ابن زیاد کا کام ہے، ابن مرجانہ کا کام ہے کہ اس نے امام حسین کو قتل کیا، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ اس نے اپنے جو کربلا میں چند لوگ شریک تھے، اس نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے حسین کو قتل کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ ہر آدمی دوسرے آدمی پر الزام ڈالتا جاتا تھا، نہیں میں نے نہیں قتل کیا، اس نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا۔ آخر میں ایک شخص کہتا ہے کہ اگر جان کی امان ملے اور جان کی پناہ ملے تو میں بتاؤں کہ کس نے حسین کو قتل کیا۔ کہتا ہے جان کی پناہ دی۔ اس نے کہا کہ حسین کو قتل کرنے والا وہ ہے جس نے حسین کے لیے لشکر تیار کروایا، جس نے ابن مرجانہ کو یہ طاقت دی، ابن زیاد کو یہ طاقت دی کہ وہ جا کر امام حسین کو قتل کرے، یعنی اے یزید تو خود حسین کا قاتل ہے۔ آج بہت کوشش کی جاتی ہے کہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہا جا سکے اور اس کے اوپر سے تمام الزامات کو ہٹایا جا سکے، مگر یہ جناب زینب عالی مقام ہیں جنہوں نے اپنے خطبوں سے، کوفے اور شام کے حالات سے آپ نے پورے تختے کو پلٹ دیا۔ اور جس جگہ پر شادیانے بج رہے تھے، جس جگہ پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں، جس جگہ پر عید کا ماحول تھا، وہاں پر اب سیاہ پرچم لہرا رہے تھے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا، زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا، ہر آنے والی نسل پہ احسان کر دیا۔ عباس کی بہن کی شجاعت تو دیکھیے، عباس کی بہن کی شجاعت تو دیکھیے، قاتل کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا۔ بس عزاداران امام مظلوم آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ قید خانہ شام اور قید خانہ شام کی اذیتیں اور تکلیفیں کون تصور کر سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بچی کا تصور کریں جو بہت تڑپتی تھی اس قید خانے میں، جو اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تھی تو پوچھتی تھی اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ شہزادی فرماتی کہ اے میری بچی یہ پرندے دانا لینے جا رہے ہیں۔ جب واپس پلٹتے دیکھتی، شام کو دیکھتی تو واپس پلٹ رہے۔ پوچھا پھوپھی اماں اب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ شام ہو گئی ہے، یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ جب یہ سنتی تو فرماتی پھوپھی اماں جب سب اپنے گھر کو جاتے ہیں تو ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ لیکن افسوس جس بچی کو سب سے زیادہ مدینے جانے کی تمنا تھی، جو سب سے زیادہ رہائی کی تمنا رکھتی تھی، اس بچی کو رہائی نصیب نہیں ہوئی۔ عزادارو سکینہ قیامت تک کے لیے قید خانے شام میں قید ہو کر رہ گئی۔ یہ بچی اتنا اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، جس طرح سے ہماری شہزادی فاطمہ زہرا تھی کہ اپنے بابا کی وفات کے بعد، اپنے بابا کے گزرنے کے بعد آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی، ہر وقت آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ اس بچی کی آنکھوں سے بھی ادھر حسین رخصت ہوئے اور اس بچی کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ شام غریبہ کا سناٹا ہے تو سکینہ چاروں طرف اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہے کہ بابا مل جائے تو ان کے سینے پر لیٹ کے سو جائیں۔ سکینہ کو حسین کے بغیر قرار نہیں آتا، سکینہ کو حسین کے بغیر چین نہیں آتا۔ ایک روز جب قید خانے شام میں آپ کی روتے روتے آنکھ لگ گئی، ایک خواب میں امام حسین کو دیکھا کہ بابا آئے ہیں اور آغوش میں لے رہے ہیں، گود میں لے رہے ہیں۔ جناب سکینہ بے قرار ہو گئیں اور جیسے ہی آنکھ کھلی
دیکھا بابا موجود نہیں ہیں، میں گریا شروع کیا، رونا شروع کیا، سب بیویاں اکٹھا ہو گئی ہیں، میری بچی کیوں رو رہی ہو، کیوں گریا کر رہی ہو؟ فرمایا میں نے ابھی بابا کو خواب میں دیکھا تھا، بابا آئے تھے مجھے گود میں لے رہے تھے، میرا بابا کہاں ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ حسین کی بیٹی نے حسین کو خواب میں دیکھا ہے۔ ایک شور گریا بلند ہوا، ماتم شروع ہوا۔ جیسے ہی یزید کے محل میں یہ خبر پہنچی، یزید نے کہا کہ کیوں یہ گریا بلند ہے؟ کسی نے کہا حسین کی بیٹی نے حسین کو خواب میں دیکھا ہے، اس کی نیند میں خلل پڑ رہا تھا، اس نے کہا سر حسین کو قید خانے میں بھیج دو۔ قید خانے میں سر حسین آیا، چھوٹی سی بچی ہے، باپ کا سر آغوش میں لیا، منہ پر منہ رکھ دیا، اے بابا، اے بابا، آپ کے بعد سکینہ پر کسی نے رحم نہ کیا، کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوشوارے چھینے، بابا میرے رخسار دیکھیے نیلے پڑ گئے ہیں۔ یہ گفتگو کرتے کرتے سکینہ ایک مرتبہ خاموش ہو گئی، آگے بڑھ کے جو شانہ ہلایا گیا تو سکینہ کا سر ایک جانب کو ڈھلک گیا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آزادارو حسین کی چہیتی بیٹی، حسین کی لاڈلی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی اور قید خانے شام میں اس کی قبر بنا دی گئی۔ اس ماں کو سلام ہو جس نے اپنے بچوں کو حسین پہ قربان کر دیا، جس کا ایک بیٹا علی اصغر کربلا میں اور بیٹی سکینہ قید خانے شام میں چھوٹ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عصا کو قبول فرما لینا، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرمانا۔ بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے۔ بار الہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ پالنے والے تو ویسا ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔